اچھا، آج کل عام مسلمانوں کو سیاست کمتری کا شکار کرنے کے لیے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایجاد کیا کیا ہے؟ کیا اس وقت دنیا بھر میں جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں یا جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری یہود و نصارہ کر رہے ہیں کہ ان میں مسلمانوں کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ دو چیزیں ان کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا چاہیے. ایک ہے سائنس کے اندر ایڈوانسمنٹ اور ایک ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. ٹھیک. یہ جو ہیں جن چیزوں کو آپ انوینشنز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، انوینشنز میں بہت ساری وہ انوینشنز ہیں جس کا سائنس سے کوئی نہیں تعلق، بلکہ وہ صرف ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. ٹیکنالوجی نے ایک فیز سے دوسرے فیز میں انٹر ہوئی ہے، ٹھیک. انسانوں کو کچھ سہولیات مہیا کی ہیں، کچھ چیزوں کو سرو کیا ہے. اصل بات جو ہے وہ ان سب چیزوں کے پیچھے انوینشن کی بحث نہیں ہے، بحث ہے انوینشن کی بیس لائن کس نے پرووائڈ کی ہے. تو یقیناً انوینشنز میں بہت زیادہ جو ہے وہ دیگر اقوام کا حصہ ہے، اور ہم آج کل چونکہ اس کی کمان ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں کہ اس کی کمان کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی نہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، زباں پہ قفل پڑا ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر پر زباں میں نے. ابھی زبان پر ہماری تالے لگ چکے ہیں، اس میں کچھ ہماری نااہلی بھی شامل ہے، ہماری غفلتیں بھی شامل ہیں، اور کچھ دیگر اقوام کی خیانت بھی شامل ہے. علمی خیانت کبھی ٹھیک نہیں ہوا کرتی. کیمسٹری میں جابر بن حیان کا جو کام ہے، ڈسکریٹ سائنسز، آج کل مثلا آپ کی بہت پلیتھورا آف انوینشنز کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ریفر کرتا ہے ڈسکریٹ سسٹم کو. کیلکولیٹر کیا ہے، موبائل کیا ہے، یہ سارا ڈیجیٹل ٹرانسمیشنز کیا ہیں، سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کس بنیاد پر ہے، ڈسکریٹ سائنس کی بنیاد پر ہے. ڈسکریٹ کانسیپچول بیس لائن وہ کس نے پرووائڈ کی؟ ابو موسیٰ خوارزمی نے. آج بھی آپ کیمبرج کا ریکارڈ دیکھیں، آپ آکسفورڈ کے اندر جو پرانے ریڈیو کاربن ٹیسٹنگ سے جو ویریفائی ہوئے ہیں مینوسکرپٹس، کلمی مخطوطے، وہ ریفر کر رہے ہیں کس کی طرف کہ ڈسکریٹ سائنسز کی بنیاد. اسی طرح آپ آگے چلیں، ڈسکریٹ سائنسز میں ابو موسیٰ خوارزمی ہیں، وہ انہوں نے اس کی بیس لائن مہیا کی ہے. اسی طرح آگے چلیں، آپتھلمالوجی ہے، آپتھلمالوجی یہ آنکھ، اس کے جی. متعلقہ علم. آپتھلمالوجی میں کس کو نہیں پتہ، ریڈیو کاربن ٹیسٹنگ سے ویریفائڈ کلمی مخطوطے جو قدیم سے قدیم ہیں وہ کدھر ریفر کر رہے ہیں؟ وہ ابن الہیثم کی طرف ریفر کر رہے ہیں. ابھی بھی آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، ہارورڈ میں کیا ایک ریفرنس بک کی حیثیت نہیں ہے القانون کو؟ القانون کس کی ہے؟ بولی سینا کی ہے. یقیناً یہ کچھ امور وہ ہیں، کچھ شعبے وہ ہیں جس میں ہمارا مسلمانوں کا پائنرنگ ایج ہے جو ہمارے پاس سینچریز تک رہا ہے. اب یقیناً اس میں کچھ لوگ پیچھے سے آ کے بہت آگے نکل گئے ہیں. کچھ یقیناً یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ شعبہ ہے سائنس اور کچھ شعبہ ہے ٹیکنالوجی وہ بھی ہیں جس میں انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کو شروع سے بس صرف، یقیناً ہمارے سلاطین ان کی مصروفیات کچھ اور بھی نہیں ہیں، بارہ دری بنوانا یا دیگر اس نوعیت کی مصروفیات نہیں ہیں. لیکن کیا تاریخ کے دریچوں میں سے، تاریخ کے ابواب میں سے آپ جابر بن حیان کا نام کھرچ دیں گے؟ آپ ابو موسیٰ خوارزمی کا کھرچ لیں گے؟ آپ ابن الہیثم کا کھرچ لیں گے؟ تو یہ سب کچھ اسی طرح سے ہے. علمی خیانت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز لوگوں کے سامنے اس کو اتنا گلیمرائز کر دینا، اتنا گلیمرائز کر دینا، یعنی اب ویسٹ نے اتنا اپنی انوینشنز کو گلیمرائز کیا ہے کہ اس کے بیک پر جو ہے اس کا پوائنٹ آف ریفرنس، اس کا فریم آف ریفرنس وہ ڈھونڈنا مشکل ہے. چھپ گیا. لیکن ایسا ہے نہیں. مسلمانوں کی بہت ساری خدمات تھیں، بہت ساری خدمات ابھی بھی وہ کر رہے ہیں. یقیناً اتنی نہیں کر رہے جس طرح فرنٹ لائن سے مسلمانوں کو لیڈ کرتے رہے ہیں کسی وقت میں، اب اس طرح نہیں کر رہے. لیکن ایسا بھی نہیں، خود کو اتنا کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کمپلیکس سے باہر آئیں. مسلمان آج بھی فرنٹ لائن سے لیڈ کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے اس میں اتنا پوٹینشل ہے
کہ ان کو اگر صحیح ٹریکنگ کی جائے، ان کے مائنڈ کو صحیح طرف جو ہے وہ چلایا جائے، برینز کو ڈرین ہونے سے بچایا جائے، ابھی بھی وہ ایکسل کر سکتے ہیں اور لیڈ کر سکتے ہیں۔ رہ گئی بات آپ کے سوال کی، تو اس کا پریمائز جواب یہ ہے کہ بہت ساری آج بھی انوینشن وہ ہیں، موجود ہیں انوینشن، جیسے کہ کمپیوٹر کا یہ سارا ہے، اس کے اندر کنسیپچل بیس لائن کس نے دی ہے؟ ابو موسیٰ خوارزمی نے، ڈسکریٹ سسٹم کی، ڈسکریٹ سائنسز کی۔ تو اس طرح سے آپتھلمالوجی میں بھی ہمارا فاؤنڈیشنز لے کی ہیں، اور میڈیکل سائنس میں بھی کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ہے۔ تو مسلمانوں کا کچھ شعبوں میں پائنرنگ پوزیشن رہی ہے، اور کچھ شعبوں میں یقیناً دیگر اقوام نے بھی، باقی اقوام بھی اسی طرح دنیا پر وہ جو علم کا میدان ایک ایسا میدان ہے کہ جو اس میں گھوڑا دوڑاتا ہے، اور جس کا گھوڑا سر پر دوڑتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے کہ اکثر یہاں ایک عام بات پھیلی ہوئی ہے کہ جب چاند گرہن یا سورج گرہن ہو اس وقت حاملہ خواتین جو ہیں وہ یہ کام نہ کریں، یا جو معذور بچے ہیں ان کو گڑھا زمین کے اندر نکال کے اس کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، جہاں تقریباً کندھوں تک۔ کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا چاند گرہن اور سورج گرہن کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہاں، یہ جو لونر ایکلپس ہے یا باقی بھی یہ جو یعنی جو سورج گرہن وغیرہ یا چاند گرہن جس کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں، یہ ایک فنامنا ہے۔ اس فنامنا کے متعلق ماضی میں بھی کچھ علم موجود رہا، ابھی بھی کچھ علم موجود ہے، اور جو وقت آگے جائے گا کچھ اور علوم بھی سامنے آئیں گے۔ تو کسی شے کو حتمی کہنا اس وقت تک مشکل ہے جب تک کہ وہ سائنس کے جو وہ چیزیں ہیں جو کراس ویریفیکیشن کے مرحلے سے گزر چکی ہیں یا ایکسپیریمنٹل فیزز سے گزر چکی ہیں اور ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں، وہ چیزیں یقیناً اور ہیں۔ باقی یہ چیزیں بعض اس کو نظام العلم کہا جاتا ہے، ایپسٹیم۔ کچھ ایپسٹیمز جو ہیں اور کچھ ڈسپلنز ایسے ہیں، جیسے اب مثلا لونر ایکلپس کے متعلق آپ نے بات کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ چاند سے اور اسی طرح یعنی اس کا لیکوڈز اور سیمی لیکوڈز کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ جب چاند گرہن ہوتا ہے تو بایولوجیکل سسٹمز میں جہاں پر مولیکولر موشن جو ہے وہ کئی چیزوں کی وہ تیز ہو جاتی ہے، سینٹر آف آئنائزیشن بڑھ جاتے ہیں، سیریبرو اسپائنل فلوئڈ پر رپورٹڈ بات ہے کہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح چاند گرہن کے بعد سورج گرہن میں بھی سولر فلکس چونکہ آلٹر ہو جاتا ہے، اس آلٹریشن کی وجہ سے سرٹن میگنیٹک ایکٹیویٹیز جو ہیں، بایو میگنیٹک بھی اور میگنیٹو کائنیٹک بھی، جیسے مثال کے طور پہ فیرو میگنیٹک ایلیمنٹس ہیں، کچھ ڈایا میگنیٹک ہیں، تو ان میں خاص قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں جس میں سے کچھ مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کسی وقت میں لوگ قیافوں کے ذریعے بھی معلوم کرتے تھے، ابھی بھی سائنس بے شمار چیزوں میں قیافے کی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، قیاس کرتی ہے۔ اس میں احتیاطی پہلو اگر کوئی بتائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، البتہ توہمات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کون سی بنیاد، احتیاطی تدابیر پر کی بنیاد پر کون سی بات کی جا رہی ہے، کون سی بات توہمات کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، کون سی بات غلط عقائد پر مبنی ہے، اور کون سی بات سائنٹیفک فیکچولیٹی پر مبنی ہے۔ سائنٹیفک فیکچولیٹی کو ہر شکل میں ماننا چاہیے، توہمات سے ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے، گریز کرنی چاہیے۔ اب رہ گی بات احتیاطی تدابیر۔ احتیاطی تدابیر میں بسا اوقات جاہل گنوار، جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں دیہاتوں کے وہ بڑے بوڑھے، جنہیں ہم سمجھتے ہیں جاہل گنوار، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں، بالکل بسا اوقات ان کے پاس اتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں رائل کالج آف سرجنز اور رائل کالج آف فزیشنز UK وہاں سے بھی نہیں مل پاتی۔ ان لوگوں کے پاس اتنی قیمتی وہ صدی در صدی کی آزمودہ باتیں ہوتی ہیں، وہ منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور ان کی ایک ورث ہے، ممکن ہے آنے والا وقت انہیں درست بھی ثابت کرے۔ تو احتیاطی تدابیر میں یقیناً ان چیزوں کو ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے، رد نہیں کر دینا چاہیے،
البتہ توہم پرستی ہر شکل میں، اس سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر اورنگزیب حافظ صاحب، جنہوں نے انتہائی مدلل طریقے سے جوابات دیے ہمارے سوالات کے۔ تو اشرف المخلوقات کے بارے میں آپ کا جو کنسیپٹ ہے، اس حوالے سے اگر آپ کوئی مزید سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سوال تھا ہمارا کہ مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا، اس حوالے سے بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آتی ہے یا کوئی ایسا سوال اٹھتا ہے تو آپ اس حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پاکستان اور انڈیا کے اندر کوئی بندہ کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو انشاءاللہ آپ کو مدلل جواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔